اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے بحرین سے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ بحرین میں عرب سربراہی اجلاس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہے، اور اس اجلاس میں مسئلہ فلسطین اور غزہ جنگ اجلاس کے ایجنڈے میں سر فہرست یہ 2 مدعے رہیں گے۔ گزشتہ کل یعنی جمعرات کو بحرین کی میزبانی میں عرب لیگ کے 33واں سربراہ اجلاس عرب لیگ کا منعقد ہو رہا ہے۔ منامہ میں ہونے والا یہ اجلاس کئی اعتبار سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، جس میں مسئلہ فلسطین، خطے کی سلامتی اور معاشی چیلنجز پر بات کی جائے گی۔ یہ سربراہی اجلاس غیر معمولی حالات میں منعقد ہو رہا ہے کیونکہ عرب رہنماؤں کی بحث کی میز پر پیش کیے گئے ایجنڈے کے مسودے میں 8 اہم موضوعات شامل ہے، جن میں پولیٹیکل، ایسے ہی اکنامک، اقتصادی، سماجی، ثقافتی، میڈیا اور سیکورٹی جیسے اہم مدعے شامل ہے۔ عرب رہنماؤں کو پیش کی گئی فائلوں میں سے تقریباً 70% سیاسی امور شامل ہوں گے۔ اجلاس میں غزہ کی پٹی میں جنگ سب سے اہم موضوع ہوگا اس اجلاس کے ایجنڈے میں، جسے عرب لیگ ایک انسانی المیہ قرار دے چکی ہے۔ اجلاس میں غزہ میں جاری جنگ کے خطے کی سلامتی پر مرتب ہونے والے اثرات، مسئلہ فلسطین کے مستقبل اور غزہ میں اسرائیلی خلاف ورزیوں پر غور کیا جائے گا۔ اس حوالے سے عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل ایک رپورٹ بھی پیش کریں گے جس میں مسئلہ فلسطین اور غزہ کی پٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائیں گی۔ لیکن میں اس خبر کو لے کر یہ کہنا چاہوں گا کہ اب 7 مہینے مکمل ہو چکے ہیں اور اسرائیلی، امریکی، یہودی آتنکیوں نے تباہی مچا دی ہے۔ 40,000 کے قریب عام شہریوں کو، فلسطینیوں کو مار دیا ہے، اور ابھی تک کہ یہ کمبخت اجلاس کر رہے ہیں اور میٹنگیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے آتنکواد اور اسرائیل نے جو ننگا ناچ کھیلا ہے، معصوم بچوں کا خون بہایا ہے، عورتوں کا اور سول سٹیزنز، عام شہریوں کا جو قتل عام کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف اب مقدمہ جا چکا ہے۔ لیکن اب اسرائیل الگ الگ انداز میں دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو کریم خان صاحب، ان کا بڑا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین اور غزہ، ان میں جنگی جرائم کی تحقیقات پر دھمکیوں سے میں خوف زدہ نہیں ہوں۔
بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر نے منگل کے دن کہا کہ وہ دھمکیوں سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہوں گے، جیسا کہ ان کا دفتر یوکرین اور غزہ میں ممکنہ جنگی جرائم کی انکوائری کر رہا ہے۔ لیبیا میں جنگی جرائم کی تحقیقات کے بارے میں UN کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران پروسیکیوٹر کریم خان کو رشیا اور لیبیا کے سفراء نے چیلنج کیا، جنہوں نے غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف اسرائیل کے جنگ چھڑنے پر ان کی بے عملی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ روسی سفیر نے کہا کہ حیرت ہے کہ کیا اس معاملے پر ICC کا اثر اس حقیقت سے متاثر ہوا ہے کہ وہ ایک نیا دو طرفہ بل امریکی کانگریس میں پیش کیا گیا ہے۔ ICC کے ان عہدیداروں پر پابندی عائد کی جائے جو نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے اتحادیوں کے خلاف تحقیقات میں شامل ہو۔ خیر، جو بھی یوکرین کی جنگ یا غزہ میں اسرائیل کے آتنکواد کی انکوائری کر رہے ہیں ان کو دھمکیاں بھی دی جا رہی ہے، لیکن پروسیکیوٹر کریم خان نے کھل کر یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی دھمکی سے ڈرے ہوئے یا ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ناظرین، رفح کو لے کر دو بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رفح ایک علاقہ ہے مصر کی بارڈر کا جہاں پر لاکھوں فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہاں پر اسرائیلی آتنکوادی وہاں پر بھی بمباری کر رہے ہیں، نشانہ بازی کر رہے ہیں اور گولیاں چلا رہے ہیں۔ ابھی بیچ میں 4-5 دنوں میں کئی فلسطینی وہاں پر بھی شہید ہوئے ہیں۔ لیکن رفح کو لے کر دو خبریں آ رہی ہیں۔ پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے مصر سے رفح کراسنگ کھولنے کی پر زور دیا، یعنی اسرائیل نے کہا ہے کہ مصر اس کراسنگ، اس بارڈر کو کھولیں، جبکہ وزیر خارجہ نے کہا کہ کراسنگ کی بندش کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ اصل آتنکوادی اسرائیل ہے جو فلسطینیوں تک کے اس بارڈر کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیزیں اور امدادی سامان بھی پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ خیر، دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم نے ابھی تک رفح میں کوئی بڑا آپریشن نہیں دیکھا۔ فلسطین کے علاقے غزہ کے جنوبی شہر رفح پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ دوسری طرف امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے امریکہ نے حال میں رفح میں کوئی بڑا آپریشن نہیں دیکھا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، میں بار بار ہر روز کہتا ہوں کہ اصل آتنکوادی امریکہ ہے، اصل انسانیت کا، مانوتا کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، فلسطینیوں کا دشمن، اسلام کا دشمن امریکہ ہے۔ یعنی ایک طرف رفح میں بھی اسرائیلی آتنکوادی بمباری کر رہے ہیں اور یہ کمینہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی تک ایسا کوئی بڑا آپریشن رفح میں نہیں دیکھا۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ غزہ سے امریکی شہریوں کو نکالنے کے لیے مزید کوششیں کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ 12 مئی کو 50 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے اور یہ ضرورت سے بہت کم ہیں۔ ناظرین، غزہ کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ تو آپ جانتے ہیں کہ 98% غزہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے اتنی بمباری کی کہ اب کوئی عمارت شاید وہاں پر محفوظ نہ ہو۔ جی ہاں، ہزاروں لوگوں کی جان اسرائیلی آتنکوادیوں نے لے لی ہے۔ لیکن پھر خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل بھی غزہ کے پناہ گزین کیمپ پر، یعنی جہاں پر بیچارے مجبور لوگ اپنی جان بچا کر کیمپوں میں پڑے ہیں اور جو ان کو بھیک مل رہی، وہ کھانا کھا رہے ہیں، معصوم بچے وہاں پر موجود ہے، لیکن خبر آ رہی ہے کہ غزہ کے پناہ گزین کیمپ پر پھر اسرائیلی آتنکوادیوں نے فضائی حملہ کیا۔ گزشتہ کل اس فضائی حملے میں 40 فلسطینیوں کے شہید اور درجنوں فلسطینیوں کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ فلسطین ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں یہ اطلاع دی۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے نصیرات کیمپ کے جنوب میں ایک خاندان کی ملکیتی رہائشی عمارت پر بمباری کی، جہاں بحق ہونے والوں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید ہونے والوں میں شامل ہے۔ اپریل کے آخر میں ایک حالیہ حملے میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایک پناہ گزین کیمپ میں ایک آبادی والے مکان کو کئی میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس میں 4 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سمیت کم از کم 9 فلسطینی شہید اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں صحت کے حکام کے مطابق غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی آتنکوادی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 35,000 سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر دیکھیے، میری الحمدللہ میں جو بات کہتا رہتا ہوں،
ہر کچھ دنوں کے بعد میں وہ بات وہ خبروں کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسرائیل کا اصل ناجائز باپ امریکہ ہے، اور امریکہ اپنے ناجائز بچے کو ہر طرح سے مدد کرتا رہتا ہے اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، دنیا سے جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ ہم اسرائیل کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ ابھی پھر خبر آ گئی ہے کہ دھمکیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے اسرائیل کے لیے ایک ارب ڈالر کے اسلحے کا نیا پیکیج دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور خبریں ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ یعنی امریکہ کا پریزیڈنٹ اسرائیل کو اپنے ناجائز بچے کو $1 ارب کے ہتھیار اور بارود کا نیا پیکیج بھجوا رہا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس کے مطابق اسی مہینے کے آغاز میں اسرائیل کو 3500 بموں کی منتقلی روکنے کے بعد تل ابیب کو یعنی اسرائیل کو اسلحے کی یہ پہلی کھیپ پھر بھیجی جا رہی ہے، جس کا جو بائیڈن انتظامیہ نے فی الحال اعلان نہیں کیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کو رفح کے شہر پر بم برسانے سے روکنے کے لیے ہم بموں کو روک رہے ہیں، بھیج نہیں رہے ہیں، لیکن کانگریس کے عہدیداروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بائیڈن $1 ارب کے ہتھیار اور بم اور بارود کا نیا پیکیج اسرائیل کو بھیج رہا ہے۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی اور مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ